بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عبید صابر ود NTN شو. آج ہم پولیٹکس پہ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں عتیق الرحمان کشمیری صاحب کافی عرصے سے سیاست کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کے والد صاحب کی اور ان کی سیاست کے حوالے سے یا شہر ٹیکسلا کے حوالے سے بڑی خدمات ہے. بغیر کسی ڈیلے کے عتیق الرحمان کشمیری صاحب سے گفتگو کریں گے. عتیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جناب. عتیق صاحب 2013 کا بھی آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کیا, ابھی 2023 کا الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. کینڈیڈیٹ ہیں آپ جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے PP12 سے. کیا سوچ کر پولیٹکس میں قدم رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاست انبیاء کا شیوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. وہ ریاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی اور امت کو دی تھی, اسی کی تعمیر نو کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں. ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں عدل ہو, انصاف ہو, جس میں بغیر رشوت کے, بغیر سفارش کے ہر کسی کو اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر آگے بڑھنے کے مواقع ہوں, تاکہ قوم ترقی کر سکے, امن و امان ہو, خوشحالی ہو. جی, آپ نے جو منشور پیش کیا یہ سیم تقریباً منشور جماعت اسلامی پاکستان کا بھی ہے. آپ جو آمدہ الیکشن ہے 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کس کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے؟ جماعت اسلامی اس وقت عوام کے ساتھ اس کا اتحاد ہے, اور تمام حکمران طبقات جنہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی ہے وہ تمام کے تمام ہماری ہٹ لسٹ پر ہیں. عوام الحمدللہ آج جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, اور پیش آمدہ جو الیکشن ہے 8 فروری کا, ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ وقت پہ ہو. انشاءاللہ پاکستان بھر کی عوام, بالخصوص ٹیکسلا کی عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دے گی. سر, لوکل پولیٹیشنس کی اگر بات کی جائے, آپ کے حلقے کی بات کی جائے PP12 سے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چلے خیر ابھی کوئی نامینیٹ نہیں ہے. استحکام پاکستان کی طرف سے عمار صدیق خان کینڈیڈیٹ ہے, اور مسلم لیگ نون نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں کیا. اور سلمان خان صاحب نے جس طرح اپنے لاسٹ نامینیشن پیپر جمع کرا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ہم خدمات پر اپنا ووٹ حاصل کریں گے. آپ کے والد صاحب کی ایک تنظیم تھی انجمن شہریان ٹیکسلا, کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے سے انہوں نے ٹیکسلا کے لیے اپنی خدمات دی, اور سلمان خان صاحب کا جو یہ موقف ہے کہ آپ خدمات پر ووٹ حاصل کریں گے, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں یا میرے والد صاحب, ہمارا خاندان یا میری جماعت, ہم نے بغیر اقتدار کے عوام کو ڈیلیور کیا ہے. ٹیکسلا تحصیل نہیں تھا, اس کے لیے میرے والد صاحب نے انجمن شہریان کے پلیٹ فارم سے اسٹرگل کی, اور یہ الحمدللہ ایک وقت آیا کہ پھر تحصیل بن گیا. ٹیکسلا میں سول اسپتال نہیں تھا, یہ انجمن شہریان کی کوششوں سے میرے والد صاحب نے جنرل ضیاء الحق سے منظور کروایا تھا. ٹیکسلا بوائز کالج انہوں نے منظور کروایا. اس کے علاوہ ٹیکسلا شہر میں سوئی گیس کے منصوبے, بالکل 80s کی ابتدا میں بہت ساری آبادیوں کو سوئی گیس دلوایا. جن بچوں کے پاس پڑھنے کے وسائل نہیں تھے ان کو وسائل فراہم کیے گئے. جن سیاستدانوں کا آپ نے نام لیا ہے, ان سیاستدانوں نے اپنے خاندانوں کی خوب خدمت کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن عوام الناس آج جس قسم پرسی کی حالت میں ہے, بے روزگاری ہے, بدامنی ہے, بے حیائی ہے اور لا قانونیت ہے, یہ سارا ان جو سابقہ حکمران رہ چکے ہیں ان کے تحفے ہیں. اس کے علاوہ تو ان کی کوئی خدمت نہیں ہے. اگر کوئی خدمت ہے تو وہ عوام کے سامنے پیش کرے. اچھا, ٹیکسلا میں اگر ریاست کی اگر بنیادی رسپانسبلٹیز کی بات کی جائے, ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے, ہیلتھ کی بات ہوتی ہے, سپورٹس کھیل کے میدان پرووائڈ کرنا, یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹیکسلا شہر کی محرومی اگر بات کی جائے کہ ٹیکسلا شہر میں ایسی کون سی محرومی ہے, اگر آپ بینگ MP اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی پرائورٹیز کیا ہوں گی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تعلیم کی بات کرتے ہیں. ٹیکسلا شہر میں سرکاری اسکول جو پنجاب گورنمنٹ نے بنایا وہ 1937 میں آخری اسکول بنا تھا. 1937 کے بعد 1937 کے بعد ٹیکسلا شہر میں پنجاب گورنمنٹ نے یا وفاقی حکومت کا کوئی تعلیمی ہائی اسکول نہیں بنا. ٹھیک ہے, غلام سرور خان, چودھری نثار علی خان اور ملک عمر فاروق پچھلے 40-50 سالوں سے اس شہر پہ راج کرتے, لیکن انہوں نے اس شہر کو ایک بھی اسکول نہیں دیا. ہمیں اگر موقع ملا انشاءاللہ ہم سب سے ہماری پہلی ترجیح تعلیم ہوگی. ٹیکسلا شہر کو انشاءاللہ 5 ہائی اسکول نئے ہم جلد از جلد فراہم کریں گے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. دوسرے نمبر پہ کھیلوں کا میدان نہیں ہے. کھیلوں کا جو ایک میدان موجود تھا, میوزیم گراؤنڈ, جو عرصہ دراز سے جس پہ بچے کھیلتے تھے, وہ بچوں سے چھین لیا گیا اور بچوں کو منشیات تحفے میں دے دی گئی. ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم کھیلوں کا میدان بچوں کو دیں گے,
اور وسیع پیمانے پہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کی سرپرستی کریں گے. غلام سرور خان اور چودھری نثار نے اور عمر فاروق صاحب بھی میں سمجھتا ہوں اس میں شریک ملزم ہے. انہوں نے یہ عوام سے، نوجوانوں سے کھیلوں کا میدان چھینا ہے. انشاءاللہ ہم واپس لڑکوں کو، نوجوانوں کو فراہم کریں گے، تفریح کی سہولیات فراہم کریں گے، پبلک پارکس دیں گے، صاف صفائی دیں گے. اور اس کے علاوہ ہر یونین کونسل کے اندر، ہماری جو دیہات کی یونین کونسل ہیں، ہر یونین کونسل کے اندر انشاءاللہ پبلک پارک دیں گے اور ہائی اسکول دیں گے. اچھا، بیسک اگر رسپانسبلٹیز کی بات کیجیے، پینے کا صاف پانی ٹیکسلا شہر میں نمبر آف فلٹریشن پلانٹ کیا آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی ہاں، ٹیکسلا شہر میں کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے. حکومت وقت کی اور کسی بھی حکومت نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. ہم الخدمت کی بنیاد پر بھی اس پر ورکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک فلٹریشن پلانٹ انشاءاللہ ہم اگلے آنے والے عرصے میں جلد ہی انسٹال بھی کر دیں گے. ہمیں جب بھی، جہاں بھی ہمارے پاس حکومت ہو یا نہ ہو، کسی بھی ایریا میں اگر فلٹریشن پلانٹ کی ضرورت ہو تو ہم انشاءاللہ عوام کو جماعت اسلامی کی بنیاد پر بھی فراہم کریں گے. جماعت اسلامی نے اپنی جو ایک ہر جو جماعت ہے وہ الیکشن کمپین کسی نہ کسی ٹیگ لائن پہ یا کسی نعرے پہ کسی نہ کسی موٹیو پہ لڑتی ہے. ابھی جو کرنٹ جماعت اسلامی کی ٹیگ لائن اگر کہہ لیں کہ حل صرف جماعت اسلامی، جی کیا سمجھتے ہیں کیسے حل صرف جماعت اسلامی؟ جماعت اسلامی حل صرف اس لیے ہے کہ جماعت اسلامی جب سے پاکستان بنا ہے جماعت اسلامی موجود ہے. جماعت اسلامی کے کسی بندے نے آج تک، وہ ایم پی ایز رہے، ایم این ایز رہے، ان پر کوئی داغ نہیں ہے، وزیر رہے، مشیر رہے، ان پر کوئی داغ نہیں ہے، ناظمین رہے، ان پر کوئی داغ نہیں ہے. اور یہ کہ جماعت اسلامی پہ آزمائش بھی آئی. جماعت اسلامی کو ایک دور تھا جب آرمی کی حکومت نے خلاف قانون قرار دیا، لیکن جماعت اسلامی اس دور سے لے کے آج تک آپ کو کوئی جماعت اسلامی کی کسی لیڈر کی پریس کانفرنس نہیں ملے گی، کسی کا ٹویٹ نہیں ملے گا کہ میں جماعت اسلامی چھوڑ رہا ہوں. جماعت اسلامی کے لیڈر آج بھی بنگلہ دیش میں پاکستان کے نام پہ پھانسیاں لگتے ہیں، جان قربان کر دیتے ہیں، بچے وارتے ہیں، اپنے خاندان قربان کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کو نہیں چھوڑتے. جماعت اسلامی اپنے سٹینڈ اور سٹانس پہ قائم رہتی ہے. جماعت اسلامی نے جب بھی اس سے موقع ملا اس سے ڈیلیور کیا، وزارتوں میں بھی، نظامتوں میں بھی، حکومتوں میں بھی، ارکان اسمبلی ہمارے جتنے رہے، جماعت اسلامی کا جس دور میں بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے، آج بھی اگر آپ سینٹ میں دیکھیں تو ٹاپ آف نمبر 1 مشتاق احمد خان ہے. اور اگر آپ قومی اسمبلی میں دیکھیں تو کارکردگی کے اعتبار سے جماعت اسلامی کا ایک ہی ایم این اے ہے اور وہ مولانا عبد اکبر چترالی نمبر 1 ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اگر بات کی جائے جماعت اسلامی کے منشور کی یا جماعت اسلامی کے آرگنائزیشن سٹرکچر کی، آل دو ہر کوئی بندہ تعریف کرتا ہے کہ بہترین ایک سسٹم ہے جماعت اسلامی میں نامینیشن سلیکٹ ہونے کا یا باقی جتنے بھی معاملات ہیں، لیکن پھر بھی آج تک اقتدار میں، برسر اقتدار میں، مطلب ویسے تو چلے ایم پی ایس رہے یا منسٹر رہے، ڈائریکٹ حکومت جماعت اسلامی کے پاس آج تک نہیں حاصل ہوئی. کیا وجہ ہے؟ کس جگہ پہ لیکن صاحب محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس بات کا جواب عوام نے دینا ہے، اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ جتنے بھی انتخابات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے یا جن میں حصہ لیا، اتنا رسپانس جماعت اسلامی کو کبھی نہیں ملا جتنا اس دفعہ ہے. انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے، اور عوام الناس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عوام کی حقیقی خدمتگار جماعت اسلامی ہے، دیانتدار جماعت اسلامی ہے، صلاحیت رکھنے والی جماعت اسلامی ہے. اب ہر فرد کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ تمام پارٹیاں ہم نے آزما لی ہیں، جماعت اسلامی کو ایک موقع دینا چاہیے. انشاءاللہ عوام ہمارا ساتھ دیں گی تو اس دفعہ اقتدار بھی جماعت اسلامی. چلیے، یہ فیصلہ تو عوام نے بالکل کرنا ہے کہ جماعت عوام کس کو منتخب کرتی ہے. جماعت اسلامی کی کارکردگی کی بات کی جائے، جب بھی جماعت اسلامی اگر اپنی کارکردگی کی بات کرتی ہے تو الخدمت کی کارکردگی کی بات کرتی ہے. اگر الخدمت کو جماعت اسلامی سے الگ کر دیا جائے، الخدمت اگر بیسیکلی تو آپ کی ایک سوشل آرگنائزیشن ہے، ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، الخدمت کو اگر جماعت اسلامی سے الگ کر دیا تو جماعت اسلامی کو بینگ پولیٹیکل پارٹی کس جگہ پہ اسٹینڈ کرتے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے، الخدمت اگر جماعت اسلامی سے الگ ہو جائے تو الخدمت خود کوئی وجود نہیں رکھتی. لیکن الخدمت جی الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی رفاعی تنظیم ہے، جماعت اسلامی نے اسے قائم کیا ہے، اور الخدمت آج دنیا کی بڑی رفاعی تنظیموں میں، فلاحی تنظیموں میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل
الخدمت کے ساتھ اصل جو الخدمت کا اس کی بنیاد ہے وہ جماعت اسلامی کا دیانتدارانہ کردار ہے. الخدمت کو لوگ کیوں فنڈز دیتے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے بھی دیتے ہیں, مسلم لیگ والے بھی دیتے ہیں, تحریک انصاف والے بھی دیتے ہیں, جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی دیتے ہیں, عام شہری. اچھا پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے مسلمان اور کافر, ہر کوئی دیتا ہے. وہ اس پر یقین کرتا ہے کہ جماعت اسلامی کو آپ اگر فنڈ دیتے ہیں تو یہ اس کا دیانتدارانہ استعمال کرتے ہیں, اس میں خیانت نہیں کرتے. الخدمت کی بیگ پہ جماعت اسلامی کے لاکھوں کارکن ہیں جو فی سبیل اللہ رضاکارانہ خدمات سر انجام دیتے ہیں. اگر الخدمت جماعت اسلامی کے بغیر بہت ساری این جی اوز موجود ہیں, ایدی ایک بڑا نیٹ ورک ہے, لیکن ایدی کی وہ پوزیشن نہیں ہے. اسی طرح اور بہت سارے ادارے ہیں. اگر یہ ان اداروں کی بیک پہ جماعت اسلامی ہوتی کسی کی تو یہ بھی اس طرح بوسٹ کر چکے ہوتے. بینگ اے پولیٹیکل پارٹی آپ کس جگہ پہ, میرا سوال یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر جماعت اسلامی کو کدھر اسٹینڈ. جماعت اسلامی دیکھیں نا, یہ پچھلے 5 سال کا جو عرصہ ہے, ہم نے 2018 کے الیکشن کے بعد مستقل بنیادوں پر جماعت اسلامی کے نام نشان پر عوام کے مسائل کی اور عوام کی حقوق کی جدوجہد کی ہے. ملک بھر میں اگر مہنگائی تھی تو مہنگائی کے خلاف ہم میدان میں تھے, بدامنی تھی تو بدامنی کے خلاف ہم میدان میں تھے, سیاسی ابتر صورتحال تھی تو اس کے خلاف ہم میدان میں تھے. ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے. پی ڈی ایم نے جو 1.5 سال یا 1.25 سال لگایا اور ملک کی معیشت کا کچومر نکالا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب آپ خود اس بات کو ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے عوام کے پاس. اور جماعت اسلامی نے ملک کے 95% سے زیادہ حلقوں میں, صوبائی اور قومی حلقوں میں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں, ان کو ٹکٹ الاٹ کر چکی ہے. کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی نے ابھی ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ تک نہیں کی. ایسے ہی یعنی جماعت اسلامی ان سب سے بہت آگے جا رہی ہے. جماعت اسلامی پچھلے تقریباً 2 سال پہلے اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ الاٹ کر چکی ہے اور جماعت اسلامی کے امیدواران میدان میں ہیں, لوگوں سے رابطے میں. آنے والے الیکشن میں کسی کے ساتھ کوآپریشن یا کسی کے ساتھ علاق نظر آپ محسوس ہوتا ہے؟ جماعت اسلامی اطاعت نہیں کرے گی کسی کے ساتھ بھی. جماعت اسلامی اپنے طور پہ الیکشن لڑے گی اور ہمارا اطاعت ان ظالم حکمرانوں کے خلاف عوام کے ساتھ ہے. لیکن کسی بھی خاص موقع پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورتحال اگر بنی تو وہ مرکزی نظم جماعت کی اپروول کے ساتھ. چلیں, وہ تو ایک آپ کا پراپر سیٹ اپ ہے, اس میں مرکز فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے ساتھ علاق کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور اگر آپ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو تو پر بینگ اے پولیٹیشین آپ کے سمجھتے ہیں حکومت یا اپوزیشن کیا بہتر ہے جماعت اسلامی کے لیے؟ جماعت اسلامی کو حکومت چاہیے, کیونکہ جب نظام ہمارے ہاتھ میں آئے گا, وسائل ہمارے ہاتھ میں آئیں گے تو ہم ملک کو گرداب سے نکالیں گے, ہم نوجوانوں کو تعلیم دیں گے, بے روزگاروں کو روزگار دیں گے, بدامنی کا خاتمہ کریں گے, ملک کو ایک بہترین طاقتور معیشت دیں گے. پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا اگر جماعت اسلامی کے پاس اقتدار. جماعت اسلامی کو قیادت مل جاتی ہے, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, لیٹس سپوز جماعت اسلامی کو قیادت مل جاتی ہے, موجودہ جو ہمارا فرسودہ سیاسی نظام ہے, جماعت اسلامی کیا اس میں سروائیو کر پائے گی؟ جماعت اسلامی بہترین سروائیو کر سکتی ہے. دیکھیے, جماعت اسلامی نے کلاڑا نہیں مارنا کسی کی گردن پہ, جماعت اسلامی نے کسی کی گردن پہ چھری نہیں چلانی. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس دستیاب افرادی وسائل ہیں, ہم اسی ملک کا, اسی قوم کا حصہ ہے, ہم انہی سے ہی کام لیں گے. یہی بیوروکریسی انشاءاللہ جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون کرے گی, یہی ادارے جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں گے, کیونکہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بطور مثال پیش کریں گے. ہمارے وزیروں نے پہلے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ہمارے کسی وزیر نے نہیں کہا کہ ہم کٹ پتلی تھے, ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. ہم نے الحمدللہ بہترین ڈیلیور کیا. ہمارے پاس اگر شہری حکومت ہمیں ملی, کراچی کے ناظم تھے ہمارے نعمت اللہ خان, عبدالستار خان اس سے پہلے ناظم تھے. ہم نے کسی بھی موقع پر ہم کارکردگی کے اعتبار سے جنرل پرویز مشرف نے ڈسٹرکٹ ناظمین کا نظام بنایا تھا, اور جنرل پرویز مشرف کے پاس ایک ہی مثال تھی اس کی کامیابی کی, ایک ہی نام تھا. وہ جب بھی بات ہوتی تو وہ کہتے کہ نعمت اللہ خان کو آپ دیکھ لیں, اس نے کتنا ڈیلیور کیا ہے. عمران خان, ان کی جب حکومت تھی کہ خیبر پختونخوا میں پہلی, جس میں جماعت اسلامی ان کے ساتھ پارٹنر تھی, تو وہ جب بھی کارکردگی کی بات کرتے تو ہمارے سینئر منسٹر عنایت اللہ خان کی بات کرتے, جب بھی کارکردگی کی بات کرتے تو سراج الحق کی بات کرتے. تو ہم نے الحمدللہ ڈیلیور کیا ہے اسی حالات کے اندر رہتے ہوئے, انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. گفتگو کو ذرا کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے.
بینگ اے پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو ابھی کرنٹ پولیٹیکل والے سینیریو ہے, پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لینے دیا جا رہا یا پھر وہ سب بیٹھ کر نشان چھینا جا رہا ہے, بینگ اے پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیشینس کو لیول پلیننگ فیلڈ پرووائڈ کرنی چاہیے؟ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کرنٹ پولیٹیکل سینیریو؟ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, کسی سے اس کا انتخابی نشان چھیننا یا اس کے امیدواروں کو الیکشن لڑنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہر سیاسی طاقت کو, ہر سیاسی قوت کو, وہ ہماری کسی کے ساتھ ہزاروں اختلافات ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہیں, مسلم لیگ سے ہے, پیپلز پارٹی سے, ہر کسی سے ہے, جماعت اسلامی کا الگ پلیٹ فارم ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم مقتدر اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں, الیکشن کمیشن سے بھی, کہ سب سیاسی قوتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا برابر موقع دیا جائے, ٹرانسپیرنٹ انتخابات کرائے جائیں. یہ ملک کے لیے, قوم کے لیے لازم ہے. اور جو کچھ رویہ جانبدارانہ اختیار کیا جا رہا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آنے والا الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کنٹیسٹ کرانے کے لیے سنسیئر ہے یا سیریس ہے؟ الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخ پہ ہر صورت الیکشن ہونا چاہیے. اگر ہم ایک جمہوری ملک ہیں, اگر کوئی ملک جمہوریت پہ چل رہا ہو اور وہاں جنگ لگی ہو تب بھی الیکشن ہوتے ہیں. اگر الیکشن 8 فروری کو مقررہ وقت پہ نہ ہوا تو ملک میں ایک آئینی بحران پہلے سے موجود ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ اپنی میعاد سے زیادہ وقت گزار چکا ہے. اور ایک دوسرا بڑا, اس سے بھی بڑا آئینی بحران پیدا ہونے والا ہے کہ مارچ کے مہینے میں سینٹ ختم ہو رہی ہے, اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اگر یہ فروری میں بر وقت انتخابات نہ ہوئے تو ملک اور قوم ایک بڑے آئینی بحران سے دوچار ہو سکتی ہے. اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہمارے ملک کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ انتخابات ہوں تاکہ ملک سٹیبل ہو, تاکہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو. یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے, اس سے ملک قوم کو نجات ملے. جی بالکل, الیکشن جب بھی ہوں گے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. نہ صرف اس سے ملک اسٹیبل ہوگا بلکہ آپ کی اکانومی اسٹیبل ہوگی. اور کسی بھی جمہوری ملک میں الیکشنس کا, فری اینڈ فیئر الیکشنس کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. وی ہوپ سو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو اس کی آئینی ذمہ داری ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے, تمام اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے بر وقت الیکشن کرائے گی. تھینک یو سو مچ عتیق الرحمان کشمیری صاحب, آپ نے ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. میں ایک آخری پیغام آپ کے ذریعے اپنے علاقے کے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ بحیثیت علاقہ ٹیکسلا آپ میرٹ کو ووٹ دیں. آپ اگر میرٹ پہ ووٹ دیں گے صوبائی اسمبلی پہ تو آپ کو عتیق کشمیری ملے گا. آپ خدمت کو ووٹ دیں گے تو آپ کو جماعت اسلامی کا نمائندہ عتیق کشمیری ملے گا. آپ اگر عوامی حقوق کی جدوجہد کو ووٹ دیں گے تو آپ کو جماعت اسلامی کا نمائندہ عتیق کشمیری ملے گا. آپ کو اس علاقے میں ظلم کے خلاف, بدامنی کے خلاف اگر کوئی سیاسی جدوجہد کرنے والی اس میرٹ کو ووٹ دیں گے تو آپ کو جماعت اسلامی کا نمائندہ عتیق کشمیری ملے گا. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کی انتخابی نشان ترازو کو ووٹ کریں گے اور اپنے شہر کے مستقبل کو روشن کرنے میں اپنی کردار ادا کریں گے. جی بالکل, شہر کے مستقبل کو روشن کرنے میں تو یہ فیصلہ عوام نے ہی کرنا ہے, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عتیق الرحمان کشمیری صاحب ہمیں ہمیشہ سڑکوں پر ہی نظر آئے اور جدوجہد کرتے نظر آئے ہیں. باقی کینڈیڈیٹس جو ادر دین جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی آپ انشاءاللہ ہم انوائٹ کریں گے, تو انشاءاللہ اس پہ مزید بھی پوڈ کاسٹ کریں گے. اپنے ہوسٹ عبید کو اجازت ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, کیپ واچنگ. السلام علیکم.